محمد وعجل فرجه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے والوں سے قرار دیا. اس کے اس لطف اور احسان کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ انشاءاللہ خدا نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو بہترین دینداروں میں سے قرار فرمائے اور ظہور امام اور ظہور امام کے بعد دین کی نصرت کرنے والے بہترین انسانوں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام وقت کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، اپنی اور ہماری شہادت کی آرزو کی تکمیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجه. پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایک تحرک کے اوپر خلق فرمایا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کی ہدایت کے مطابق کوئی جمود نہیں ہے، سکوت نہیں ہے. ہر وجود کو کہیں نہ کہیں حرکت کرنی ہے. انسان بہترین مثال ہے. پروردگار عالم نے انسان کو ایسے خلق کیا ہے کہ اگر ترقی حاصل کرے، کمال حاصل کرے، محنت کرے تو فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر محنت نہ کرے تو بدترین خلائق میں تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ انسان جمادات سے بدتر ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بعض انسان وہ ہیں جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں. یعنی جہنم کی آگ ان کے وجود سے بھڑکی ہوئی ہے. بعض انسان اتنے پست ہو سکتے ہیں اور بعض انسانوں کو کمال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچنا نصیب ہو سکتا ہے. جب بھی انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یہاں پر ہر صورت میں تحرک ہے، مخلوقات نے تحرک کرنا ہے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف، فوراً ایک عنصر سامنے آئے گا. دیکھیے اچھی حرکت کے لیے کیا انجام دے.
اس نظام کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو خود بخود انجام پائیں گی. اگر آپ تھوڑا بہت بھی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا جسم پرورش پاتا رہے گا، آپ اور میں بڑھتے رہیں گے. ہاں یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے کے پہنچنے کے بعد پھر بدن نہیں بڑھے گا، اس میں زوال آئے گا اور وہ نابودی کی طرف جائے گا، ورنہ انسان کا جسم بڑھتا رہے گا. لیکن روح کے ساتھ ایسا نہیں ہے. بدن کا پیٹرن کنفرم ہوا ہے، اس کے اوپر میڈیکل سائنسز نے کام کیا ہے. 5 سال کے بعد کہاں ہونا چاہیے، 10 سال کے بعد کہاں ہونا چاہیے، 25 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، سب چیزیں کنفرم ہیں. روح کے اندر ایسا نہیں ہے. روح کے اندر تقریباً سب کچھ میرے اور آپ کے ارادے میں ہے. ممکن ہے کوئی انسان 50 سال زندگی گزارے، روحانی اعتبار سے 1 سال کا کام بھی نہ کیا ہو، بدتر ہو جائے، جس جگہ پہ دنیا میں آیا تھا اس سے بدتر ہو جائے. اور ممکن ہے کوئی شخص 50 سال تک کچھ نہ کر سکے، اچانک کوئی کام انجام دے اور ایک رات میں کئی 100 سال کا کام کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بس روح کا معاملہ کچھ اور ہے. روح کے معاملے میں تحرک ہے، حرکت ہے، اور حرکت کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جسم کی طرح حرکت کرے گی. آپ کے اپنے ارادے پر ہے، آپ کے ہمارے ارادے اور اختیار کے اوپر ہے. صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ جسم کے اندر بڑھنے کے بعد خود بخود زوال نہیں آئے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ 10 سال کا ہے، اس کا قد ایک جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اب 13ویں سال میں قد اس سے کم نہیں ہوگا. روح میں یہ ہو سکتا ہے. روح میں سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک رات بڑھ سکتا ہے، ایک رات کم ہو سکتا ہے. ایک رات اچھائی کرے گا، کمال حاصل کرے گا، اگلے دن صبح نعوذ باللہ سب کچھ ظاہر کر دے گا. صبح کو نیکی کرے گا، شام کو برائی کر دے گا. صبح کو کمال حاصل کرے گا، شام تک ضائع کر چکا ہوگا. متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں. حدیث معراج انتہائی نفیس روایت ہے. اردو میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہوئی بھی ہے. آیت اللہ مصباح یزدی نے حدیث معراج کی ایک تشریح کہی ہے. دروس کا ایک سلسلہ تھا، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. کبھی موقع ملے آپ کو تو یہ حدیث معراج اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے، میرا اپنے خیال ہے چھپی بھی ہے نیٹ کے اوپر، تو میں نے دیکھی ہے کبھی. تو کبھی موقع ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیں. اس حدیث معراج کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے انسان اپنے نفس کی ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے، اپنی روح کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہے. لیکن جو لب لباب کے طور پہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جس کسی کو اپنے روح کے اوپر محنت کرنی ہے، چاہتا اس کی روح ترقی کرے، وہ کوئی لمحہ خالی چھوڑ نہیں سکتا. یعنی یہ کسی ایسی گاڑی کی طرح ہے جو چڑھائی پہ چڑھنی ہے، اور اگر چڑھائی پہ نہ چڑھے تو پھر نیچے آئے گی. ہماری روح ایسی ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے 5 دن محنت کروں گا، چھٹی کے دن سستی کروں گا، اس کا مطلب یہ کہ عین ممکن ہے 5 دن کی محنت کو ضائع کرے گا. روح کے معاملے میں یہ سب سے مشکل کام ہے. اس میں غفلت کا کوئی امکان نہیں ہے. غفلت کا امکان نہیں ہے. یعنی یہ سوچے آج 1 گھنٹے غفلت کر لیتا ہوں، اس پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. عین ممکن ہے جتنا کچھ حاصل کیا وہ سب ضائع ہو جائے. آپ اور ہم بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ بعض اوقات ہم احساس کرتے ہیں کہ مہینہ بھر ہو جائے گا، کوئی ترقی نصیب نہیں ہو رہی. مہینہ بھر ہو گیا ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوا. کبھی خدا کی یاد اچھے طریقے سے دل میں نہیں آئی، کبھی کوئی خدا تعالیٰ کی بندگی میں کوئی خاص توفیق نصیب نہیں ہوئی. کیوں ایسا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں کوئی غفلت آئے گی جو ہماری زندگی کو برباد کر دے گی. اور جس طرح فرد کی زندگی میں ایسا ہے کہ اگر غفلت کرے گا تو پھر نابودی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وہیں پہ رکا رہے گا. یہاں حرکت مسلسل ہے، یا ترقی کی حرکت ہوگی یا زوال کی حرکت ہوگی. معاشرے بھی ایسے ہی ہیں. معاشرے بھی ایسے ہی ہیں. یعنی اگر آپ کو نفس کے اوپر ترقی کی حرکت دلانی ہے، آپ کو توجہ دینی پڑے گی، آپ کو منصوبہ بنانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. معاشرے بھی ایسے ہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ ترقی کرے، آپ یہ خالی چھوڑ دیں، پھر کوئی ترقی نہیں ہوگی، پھر زوال ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خالی چھوڑ دیں گے، دوسرے لوگ کام کر رہے ہوں گے. جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں وہ تو کام کر رہے ہوں گے. اور تقریباً ہر فیلڈ کے اندر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اور میں توجہ نہیں دیں گے کہ ہمارے جوان کیا کریں، تو کیا وہ جو شر پھیلانے والے ہیں، برائی پھیلانے والے ہیں، وہ بھی توجہ نہیں دیں گے؟ نہیں، وہ توجہ دیں گے، وہ جوانوں کو اٹریکٹ کر لیں گے. اس کے بعد جب تک ہم جاگیں گے کہ ہم اپنے جوانوں کے لیے کچھ کریں، وہ ہمارے جوانوں کو لے جا چکے ہوں گے. اگر ہم اسکولز نہیں کھولیں گے بچوں کے لیے تو کیا بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہوں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی.
تو آپ جس میدان کو خالی چھوڑیں گے معاشرے کے اندر، اس میدان میں غلط لوگ آئیں گے اور اس میدان کو بھر لیں گے۔ آپ کو مقابلہ کرنا ہے، سادہ سا ایک کام کیجئے، کسی میدان کو خالی مت چھوڑیں۔ اب جس میدان کو آپ ہاتھ اٹھا لیجئے، اور اگر میں بالکل واضح طور پہ کہوں، علم دین وہ بہترین مثال ہے، اگر آپ نے خالی چھوڑ دیا تو تباہ ہو جائے گا معاملہ۔ اگر ہمارے بچے پڑھنے نہیں گئے، ہمارے بچوں نے علم دین حاصل نہیں کیا، تو کیا لوگ علم دین کے بغیر چل سکتے ہیں؟ اگر ترکی جیسا ملک ہوتا تو شاید کوئی سوچتا کہ بھئی ترکی جو ہے وہ لبرل ملک ہے، سیکولر ملک ہے۔ البتہ اس نے بھی گزشتہ چند سالوں کے اندر ثابت کیا ہے کہ 80-90 سال کی لبرلزم اور سیکولرزم کے نعرے کے باوجود وہاں دین کی طلب کتنی شدید ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی ترکی جیسا ملک ہوتا تو وہاں پہ سوچا جا سکتا تھا کہ شاید ان کی آبادی بغیر علم دین کے ماہرین کے چل جائے گی۔ لیکن کیا پاکستان کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے ایسا؟ بر صغیر معمولاً دیندار ہے، بر صغیر میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ معاشرہ دین سے ہٹ کر کام کرے گا۔ لہذا یہاں کی جو پاکستان کے اندر خاص کر جو سب سے بڑی موبلائزیشن ہوئی ہے، پبلک کو جمع کر کے لے کے چلا گیا ہے، وہ معمولاً دین کے نام پر ہے۔ یہاں جو بدترین سیکولر انسان بھی ہوگا وہ پبلک کی موبلائزیشن کے لیے دین کا نام لے گا، اس کو دین کا نام لینا پڑے گا۔ لہذا ابھی کچھ وقت پہلے جس کسی نے بھی جمع کیا پبلک کو، اس نے بھی اینڈ میں آ کر کہا کہ ہم خلافت راشدہ بنائیں گے۔ یہاں پہ سب کو یہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پبلک کی جڑوں میں دین ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ قبول کرتے ہیں کہ یہاں پبلک کی جڑوں میں دین ہے، تو علم دین کے ماہرین کے بغیر زندگی چل جائے گی کیا؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اگر علم دین کے ماہر نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ غیر ماہر آئیں گے۔ جب غیر ماہر آئیں گے تو پھر علم دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ وہ ہم نے تقریباً برصغیر کی حد میں سمجھتا ہوں تقریباً 40 سال سے اوپر، 50 سال کے قریب ہم نے تقریباً ضائع کیا۔ علم دین پہ توجہ ختم ہو گئی، لوگوں نے وہاں بھیجنا بند کر دیا، ماہرین علم دین بننا تقریباً بند ہو گئے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب بند ہو گئے تو کیا مطلب؟ کیا دینی کام بند ہو گئے؟ کیا مسجدیں بند ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ کیا مثال کے طور پر عزاداریاں بند ہو گئیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں تھا، انہوں نے باقی رہنا تھا۔ باقی رہے، علم دین کے ماہر نہیں تھے، ماہر نہیں تھے تو جو بھی دستیاب تھا اس سے کام چلانا پڑا، اور جب اس سے کام چلایا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت مجموعی طور پر ہماری علمی سطح نیچے آ گئی۔ اور میں کئی دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسری قوموں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، ان کے پاس ماہرین موجود تھے، خاص وقت پر جب لوگوں کے اندر دین کی طلب تھی، ان کے پاس ماہرین 700 سال 800 سال سے موجود تھے، انہوں نے دین کی اس طلب کا جواب دیا اور ان قوموں نے ترقی کی۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ تھی کہ جب دین کی طلب اٹھی، بالاخص انقلاب اسلامی ایران کے بعد جب یہاں پہ دین کی طلب اٹھی تو ہمارے پاس ماہرین دین نہیں تھے جو لوگوں کو دین کی طلب کا صحیح جواب دے سکتے ہوتے، اور اگر تھے بھی تو تعداد میں بہت کم تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو دوسری قوموں نے اٹھایا۔ دوسری قوموں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی جو خدا متعال نے ان کو موقعیت دی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے دین کو کہیں سے کہیں پہنچا لیا اپنے اندر، اور ہم بعض مشکلات کے اندر مبتلا رہے۔ اور ابھی بھی صورتحال یہی ہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ ہمارے جوان نہیں گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، ماہرین علم دین نہیں بنے، تو پھر ہمارے سامنے اگلی نسل میں پھر یہی مشکل ہے۔ اس نسل کے اندر کسی حد تک ہم مسائل کو بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں، اگلی نسل کے بارے میں فوراً سوچنا ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ مشن پورا نہیں کیا گیا، ہم پھر اسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اسی مشکل کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اب تصور کیجئے گا کس کس جگہ آپ کو علم دین کے لیے ماہر چاہیے، آپ اپنے ذہن کے اندر حساب کرنا شروع کر دیجئے آپ کو کہاں کہاں چاہیے۔ تو مثلا کچھ فیلڈز کے اندر بالکل واضح ہے، مثلا کتنے رائٹرز ہیں ہمارے پاس، کتنے مصنفین ہیں ہمارے پاس جو علم دین کے اوپر اچھی تالیف تصنیف کر سکیں۔ مترجمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹرانسلیٹرز الحمدللہ اس وقت کافی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن مؤلفین نہیں ہیں ہمارے پاس، مصنفین نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر دین کی مشکلات کے اوپر تالیف کر سکیں، تصنیف کر سکیں۔ اسی طریقے سے محققین کا فقدان ہے ہمارے یہاں، اگر ایک مسئلے کے اوپر آپ تحقیق کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس محققین کا فقدان ہے، اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہے۔ ممکن ہے محقق ہو بھی، اس سے استفادے کے لیے کوئی چینل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے۔
تو اگر ہم اگلی نسل کے اندر علم دین کو کسی اچھی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آبادی کے اندر دین کی اچھی سطح دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی اور اس کی تمام مشقتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ مشکل راستہ ہے، پیچیدگیاں بھی اس کے اندر ہیں، ان سب کو برداشت کریں گے تب کہیں جا کر ہم انشاءاللہ اپنے معاشرے کو مستقبل میں کسی اچھی جگہ تک پہنچا سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ اب یہاں پر ایک مشکل اور یہ بھی آتی ہے کہ بعض اوقات دین کے نام پر ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ماہرین دین بھی مل جائیں، لیکن ہماری ثقافت وہ نہ ہو جو دین ہمیں دینے کے قابل بن سکے، یعنی ہم اپنی ثقافت میں اتنی دور جا چکے ہوں کہ اگر ہمیں کوئی دین دینے کی بھی کوشش کرے تو ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے۔ اس کا حل کم سے کم ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو بنیادی ترین اخلاقی میدان ہیں اس کے اندر ہم محنت کر لیں، جو بنیادی ترین چیزیں ان کی اصلاح کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں جو ابھی تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا خلوص ہم جانتے ہیں اس کے بغیر ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا، اور میں پھر دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا کہ یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک آدمی جنت میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، معاملہ یہ کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر پرخلوص نہیں ہوئے مستقبل بنا سکیں گے کیا؟ میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، دیندار ہونے کے ناطے طے شدہ بات ہے بے خلوص عمل کے اندر تاثیر نہیں ہے، ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہمیں مستقبل اچھا چاہیے ہمیں پرخلوص ہونا پڑے گا۔ یعنی جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچے کی کیسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے امام کی نصرت کے لیے شامل ہو جائیں اور امام کے لشکر میں پہنچ سکیں اور ہم بھی پہنچ سکیں، مثلا پہلا قدم یہ پرخلوص ہونا پڑے گا۔ پرخلوص نہیں ہوں گے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس خلوص کے لیے عرض ہوا ہمیں یقین چاہیے کہ ہمیں آخرت پہ یقین ہو، اللہ کے دیے اصولوں کے اوپر یقین ہو، اللہ کے قوانین پہ یقین ہو، اس معاملے میں توکل کے اوپر پہنچتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک توکل کی حالت ہونی چاہیے کہ جو خدا نے قانون دیا ہے وہی قانون ہمارے لیے بہتر ہے، اس پر عمل کریں گے ہم نجات حاصل کریں گے۔ اگر کوئی توکل کے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں ہم، اس کو روایات نے ایک اصطلاح کے طور پر بیان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل فرجهم۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی انتہائی نفیس دعائیں موجود ہیں۔ اچھا، ان دعاؤں کو دو تین طریقے سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، مجھے اس قرض کو ادا کرنا ہے، تو میں دیکھوں کہ صحیفہ سجادیہ میں قرض ادا کرنے کے لیے دعا کون سی ہے، تو میں اس دعا کو لے لیتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قرض اتر جائے۔ اچھا، عین ممکن ہے کہ قرض اتر جائے، عین ممکن ہے کہ قرض اتر جائے، لیکن مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ آیا واقعاً مولا نے یہ دعا صرف اس لیے سکھائی ہوگی کہ کچھ لوگ پیسے لیں، قرض لیں اور پیسے دے دیں؟ آیا مولا نے جو یہ دعا ہمیں سکھائی وہ اسی ہدف سے سکھائی ہوگی؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا، اس کے پیچھے کچھ اور ہدف بھی ہوگا۔ اور وہ ہدف کیا ہوگا؟ وہ ہدف ظاہر یہ ہوگا کہ دین کو بیان کیا جائے، چاہے کوئی قرض اتارنے کی نیت سے ہی آئے، کم سے کم آ کر کھول کے دیکھے تو صحیح کہ چوتھے امام نے کیا کہا ہے۔ اچھا، اس کی نیت کیا تھی؟ قرض اتر جائے، اس کی نیت بس اتنی تھی کہ قرض اتر جائے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہے میری نیت بس اتنی ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جنت میں جانا ہے، نماز پڑھو۔ اچھا، جب وہ نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت پھر توحید کو سیکھے گا، اللہ کے حقائق کو سیکھے گا، ایک جگہ پہ پہنچے گا جب جنت پہ جانا اس کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا، اس کو بصیرت مل جائے گی، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، آگے کو سوچے گا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ شروع میں آئے گا، صحیفہ سجادیہ کھولے گا صرف اس کام کے لیے کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہے، وہ قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ دعا کو کھولے گا، پڑھے گا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اس کے مفاہیم پہ غور کرے، دعا میں لکھا کیا ہے۔ ٹھیک ہے میرا مقصد یہ تھا کہ قرض ادا ہو جائے، لیکن کم سے کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرے مولا نے مجھے سکھایا کیا ہے۔ جب اس کو پڑھنا شروع کرے گا تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کے تمام راستے کھولے،
ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہماری زندگی کہاں بڑھنی چاہیے. لہذا مثال کے طور پر آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر دعا افتتاح دیکھتے ہیں، مثلا طولانی دعاؤں کے اندر شاید سب سے طولانی دعا جو اس وقت تک ہمارے پاس مشہور اور رائج دعا ابو حمزہ صومالی دیکھتے ہیں، مختلف پوائنٹس کو اس کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں. بعض مفاہیم انتہائی عالی ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی ایسے آ گیا، ایک عالم کہیں پہ کسی جگہ علاج کے لیے گئے، اور علاج کے لیے گئے، وہاں پہ ایک معالج تھا، ان کا سرجن تھا، اور اس سرجن نے ٹرانسلیٹر سے یہ کہا ہوا تھا کہ جیسے ہی ہوش میں آئے مجھے بتانا انہوں نے کیا کہا. ایک روٹین تھا. سرجن نے کہا کہ جب بھی ہوش میں آئے تو مجھے بتانا کہ انہوں نے کیا کہا. تو وہ ایک عالم تھے، فوت ہو چکے، وہ ہوش میں آئے. جیسے ہی وہ ہوش میں آئے انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک حصہ لیا، وہ پڑھنا شروع کیا، دعائے ابو حمزہ صومالی کا ایک حصہ. واقعہ لکھنے والے نے وہ حصہ نہیں لکھا تھا کہ وہ حصہ کون سا تھا، تو اس نے پڑھنا شروع کیا. وہ جو سرجن تھا ظاہراً فرینچ تھا، اس نے پوچھا کہ انہوں نے کیا پڑھا، ٹرانسلیٹر سے پوچھا انہوں نے کیا پڑھا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے اپنی دعا میں سے کچھ پڑھا ہے. تو کہا ٹھیک ہے، جو دعا میں سے پڑھا اس کو ترجمہ کیا ہے. وہ دعا اس کو بتا دی گئی. دعا بتا دی گئی، یا اسی موقع پر یا کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اچھا، اس سے پوچھا کہ ابھی تم مسلمان کیوں ہوئے، اس بات سے کیا تعلق اس سے اسلام کا، کہ وہ اٹھے تو انہوں نے کیا پڑھا. اس نے ایک عجیب بات لکھی، کہنے لگا کہ جب انسان اس بے ہوشی سے باہر آتا ہے تو جو کچھ اس کے ضمیر میں ہوتا ہے اس کی زبان پہ آتا ہے. جو کچھ اس کے ضمیر میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ آتا ہے. اس نے ایک بہت بڑے عیسائی اسٹیٹس کا نام لیا، آرچ بشپ، ایک بہت بڑا علاقہ ہے کینٹربری کا علاقہ، اس کے آرچ بشپ کا لکھا. کہنے لگا اس کا آرچ بشپ میرا مریض تھا اور میں نے اس کا علاج کیا تھا، اور جب وہ نیند سے جاگا تھا، بے ہوشی سے جاگا تھا، تو جو سڑک پہ گھومنے والے لڑکے گانے گاتے ہیں وہ گانا گا رہا تھا. کہنے کا وہ گانا گا رہا تھا. اس کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ اگر دین یہ ہے جو یہ سکھا رہا ہے اور یہ آرچ بشپ ہے اپنے علاقے کا، اس کا مطلب ہے یہ قابل قدر نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے. کہنے کا میں اس کو دیکھنے کے لیے خود کھڑا ہوا تھا کہ یہ جب نیند سے اٹھیں گے کیا پڑھیں گے. اور ان کا یہ جو توحیدی بیان ہے یہ بتا رہا ہے کہ واقعی ان کا خدا وہ خدا ہے جو ضمیروں کے اندر ہے، صرف زبان کے اوپر نہیں. یہ فضیلت ہم لوگوں کے پاس ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت کی روایات ہیں. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ان سے جو استفادے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پائے. یعنی اچھا، ان سے سب سے بڑا استفادہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں نے عرض کیا، ایک استفادہ یہ تھا قرض اتارنا ہے، یہ دعا پڑھ لو قرض اتر جائے. بہت چھوٹا استفادہ ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جائے مشہد تک سفر کرے، کربلا تک سفر کرے، نجف تک سفر کرے، چند لاکھ روپے مولا سے لے کر واپس آ جائے. یہ چند لاکھ روپے فانی ہے، ختم ہو جائیں گے. کتنے دن چلیں گے؟ یہ زندگی چونکہ محدود ہے تو وہ پیسہ بھی زندگی بھر بھی چلا تو ختم ہو جائے گا. اس میں کیا بچنا ہے؟ اگر طلب کرنا ہے اتنے بڑے در سے، اتنے بڑے واسطے سے، تو کوئی بڑی چیز طلب کرنی پڑے گی. اب ان دعاؤں کو پڑھنے کا میں نے کہا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ چلو میرا کوئی زندگی کا کام نبٹ جائے، وہ تو نبٹ جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ان دعاؤں کے اوپر بننا شروع ہو جائے. اگر ان دعاؤں کے کردار کو ہم اپنے اندر لانا شروع کر دیں اور ان کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ بننا شروع ہوا تو عزیزان محترم یقین فرمائیے وہ جو ہم بعض اس کے علاوہ چیزوں کے اوپر محنت کرتے ہیں شاید اس کے مقابلے میں آدھی محنت بھی کریں گے تو ہم پتہ نہیں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دوسری جگہوں پر بے تحاشا محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کر لیں، اور جس جگہ محنت کرنی چاہیے کہ اس کو صحیح کریں کسی طریقے سے اس جگہ پہ محنت نہیں کر رہے ہوتے. لہذا میں دسیوں لوگوں سے ملوں گا جو ہمارے سامنے قوم کے لیے فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہوں گے، پولیٹیکل پلاننگ کر رہے ہوں گے، تنظیمیں بنا رہے ہوں گے، ادارے بنا رہے ہوں گے، جو سب کام بہت اچھے ہیں اور یقیناً ہونے چاہیے. لیکن پہلی چیز جو ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے اندر سے اصلاح ہو جاتی. ہمارے اندر سے اگر اصلاح ہو جاتی اس کے ساتھ ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو نہیں معلوم ہم لوگ کاموں میں کہاں پہنچ جاتے. لیکن ہم ظاہری کام میں اتنے زیادہ مشغول ہوئے کہ ہم نے تصور نہیں کیا کہ ہمیں اصلی کام یہ کرنا تھا. اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اب 25 سال کے لیے ہم صرف اندر محنت کریں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں.
میں کہنا چاہ رہا ہوں اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی معاشرے کے اوپر کام کریں، ظاہری چیزوں پہ کام کریں، اس کے ساتھ پہلے اندر پہ بھی کام کر رہے ہوں، مستقل اس کے اوپر محنت کر رہے ہوں. اور اگر ہم ان چیزوں پہ محنت کرتے ہوئے اس معاشرتی کام کو انجام دیں گے، تاثیر کچھ اور ہوگی، اور اس تاثیر کو ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا توکل کے چیپٹر کے اندر کہ روایت کہتی ہے کہ اگر توکل ہوگا کسی شخص کے اندر تو خدا اس کو دو چیزیں دے گا، ایک بے نیازی دے گا، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، دوسروں کا محتاج نہیں رہے گا. بے نیازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر نہیں ہوگا، نہیں، شاید دنیا کے اعتبار سے فقیر ہوگا لیکن اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری فقیر تھے ظاہری طور پر، حضرت سلمان فارسی ظاہری طور پر فقیر تھے لیکن دنیا کے بے نیاز ترین انسان تھے. کرۂ ارضی پر ان جیسے بے نیاز انسان کم تھے. یہ بے نیازی آئے گی انسان کے اندر اگر وہ توکل رکھتا ہو. دوسری چیز جو فرمائی روایت نے وہ یہ کہ عزت ملے گی، عزت ملے گی، اللہ کی دی ہوئی ایسی عزت ملے گی. نہیں معلوم کتنی روایات موجود ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی توکل کرے گا خدا اس کے خوف کو دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. دشمن ڈرے گا اس سے. اچھا کچھ دشمن کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس سے ڈر کیوں رہا ہے جبکہ اسلحہ دشمن کے پاس زیادہ ہوگا. اور ہم بہترین مثالیں اپنے دور کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ اچھے دور کے اندر، ہمارے سامنے مثال کے طور پر حزب اللہ کی جیسی مثال ہوتی ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں. کتنا اسلحہ ہے ان کے پاس جو ان سے دشمن ڈرتا ہے، کون سا اسلحہ ہے ان کے پاس، لیکن ایک خوف بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر کہ ہاں یہ کچھ اور چیز ہے، ان کا معاملہ کچھ اور معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ ہم لوگ خود ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ورنہ آپ کا بھی خوف دشمن کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر جانتے ہیں ہمارے اندر کمزوریاں کیا ہیں، لیکن دشمن کو بھی بہت ساری چیزوں میں ان سے خوف لاحق ہوا ہوا ہے. یہ جو اتنی سازشیں کرتے ہیں، اتنی ٹارگیٹڈ کلنگ کرتے ہیں، اگر آپ سے کوئی خوف نہ ہوتا تو آپ پر حملے نہیں کرتے، پھر آپ کے خلاف سازشیں نہیں کرتے. اگر شیعہ قوم سے کوئی خوف نہیں ہوتا تو شیعہ قوم کو یوں ہی چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، ان سے کیا سروکار. کتنی قوم ہے جن سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیوں شیعہ قوم کے پیچھے ہوئے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اس قوم کے اندر توانائی ہے، اس توانائی سے ڈرتے ہیں. ابھی ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر اتنا عمل نہیں کیا ہے تو خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا ہے. اور اگر ہم عمل کرنے کی طرف چلے جائیں نہیں معلوم پھر کتنے پہاڑ ہیں جو خدا ہمارے سامنے ریزہ ریزہ کر دے گا. اور یہ وہ راستہ جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر بڑھنے کی کوشش کریں. بے نیازی انسان کو نصیب ہوتی ہے. بے نیازی دو طرح سے نصیب ہوتی ہے. ایک بے نیازی وہ ہوتی ہے جو چیز ہاتھ میں آنے کے بعد مل جاتی ہے. مثلا ایک آدمی کہے کہ میں اگر میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپے ہوئے تو میں بے نیاز ہو جاؤں گا. تو 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ بے نیاز ہو گیا. میں قطعاً آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی چیز کے ہونے سے بے نیازی نہیں آتی. ہمیشہ چیزوں سے جو بے نیازی آتی ہے وہ خوف کے ہمراہ آتی ہے. اگر 1,00,000 روپے ہاتھ میں آئے تو میں بے نیاز ہو جاؤں گا، اور جب 1,00,000 روپے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس 1,00,000 کا خوف ہوگا کہ یہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. بے نیازی چاہتا تھا، بزدلی بھی آ گئی. بے نیازی چاہتا تھا اور محتاجی آ گئی. اب خوف اس بات کا کہ کہیں یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اگر ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوا؟ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر میں اس غم میں ڈوبا رہوں گا کہ پہلے میرے پاس تھا اور اب میرے پاس نہیں ہے. یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ تو غربت کی ایک اور قسم ہو گئی. پہلے پیسے نہ ہونے سے غریب تھا، پھر پیسے ہونے کے بعد غریب ہو گیا. بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ بے نیازی جو میں نے مثال دی، حضرت ابوذر شام کے بازار میں تھے، ایک بیوقوف آیا، حضرت ابوذر کو کہا یہ پیسے تمہارے لیے لایا ہوں، تم امیر شام کے خلاف کچھ مت بولو. حضرت ابوذر نے کہا میرے پیسے ہیں؟ کہنے لگا آپ کے پیسے. کہا ٹھیک ہے جو میں چاہوں کر سکتا ہوں. کہا جو آپ چاہو کر لو. حضرت ابوذر نے سارے غریبوں کو جمع کیا. غریبوں کا تم جمع ہو جاؤ، میں سب کو صدقہ کروں گا. جتنا تھا وہ سب کا سب لوگوں کے درمیان صدقہ کر دیا. وہ جو اپنی دانش میں پیسے لے کے آیا تھا کہ حضرت ابوذر کی زبان بند کرے، اس نے دیکھا کہ حضرت ابوذر نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں. تو اس نے آ کر حضرت ابوذر سے کہا کہ تم نے سب کچھ دے دیا، تم نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ کہا میرے پاس تھیلی کے اندر ایک چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. کہنے کا تھیلی میں کون سی دولت ہے؟ اس نے تھیلی کھولی، حضرت ابوذر نے دیکھا ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. کہا ایک روٹی سے اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہنے کہ یہ ایک روٹی آج کے لیے کافی ہے، جس خدا نے آج ایک دی ہے وہ کل بھی ایک دے دے گا. یہ بے نیازی ہے، یہ بے نیازی ہے. چیز کے ہونے سے بے نیازی نہیں ہے، نہ ہونے پر بے نیازی ہے. یہ بے نیازی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں غنی. غنی انسان وہ ہے جو چیز کے ہونے سے غنی نہیں ہوتا، نہ ہونے پر غنی ہوتا ہے. یہ اہل بیت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. اچھا یہ بے نیازی کب آتی ہے؟ یہ بے نیازی اس وقت آتی ہے جب ہم لوگ، ایک اور ٹیکنیکل اگر ٹرم اس کو کہہ سکیں، ہم لوگ وابستگیوں سے باہر آ جائیں. وابستگی، ڈیپینڈنس. جب انسان ڈیپینڈنس سے باہر آتا ہے، اس پہ منحصر نہیں ہے، اس وقت بے نیاز ہو جاتا ہے. جب تک ڈیپینڈنٹ ہے، منحصر ہے، اس وقت تک فقیر ہے. مثال کے طور پر میں ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں کہ اگر میری جاب ہوئی تو میرا کام صحیح ہے، ورنہ مشکل میں پھنس گیا، میری وابستگی آ جائے گی جاب سے. اچھا یہ جو وابستگیاں ہوتی ہیں، اولاد سے وابستگی، گھر بار سے وابستگی، بعض اوقات شہرت سے وابستگی ہو جاتی ہے، لوگ مجھے احترام دیں، اس سے وابستگی ہو جاتی ہے. اس طرح دنیا میں ہر انسان نے اپنے لیے ایک بت بنایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو وابستگیاں ہوتی ہیں یہ انسان کو بے نیاز نہیں ہونے دیتی، یہ نیاز مند بنا دیتی ہیں. اس وابستگی کے مقابلے میں، ڈیپینڈنس کے مقابلے میں اہل بیت نے ایک اصطلاح دی ہے. اہل بیت نے ایک اصطلاح دی ہے. اس اصطلاح کا نام رکھا ہے انقطاع. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں منقطع ہو گیا. منقطع کا جو روٹ ہے وہ بنتا ہے انقطاع. انقطاع کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ جانا. صحیح؟ ٹرمنالوجی میں انقطاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے خدا سے اتنا وابستہ ہو کہ پھر کسی چیز سے وابستگی کو احساس نہ کرے، خدا سے جڑ جائے جاتا. لہذا دعائے مناجات شعبانیہ کے اندر جو نفیس ترین مناجات میں سے یہ عرفا لوگ بیان کرتے ہیں، اور امام خمینی تعریف کرتے تھے، باقی تمام لوگ اس کی تعریف کرتے تھے جو اس فیلڈ کے لوگ تھے، اس میں ایک جملہ جو اس دعا کا پیک بیان کیا جاتا ہے کہ ٹاپ پہ جا کے جب دعا کی گئی تو یہاں پہنچ گئے، ربی حبلی کمال الانقطاع الیک. اے خدایا مجھے اپنی طرف مکمل منقطع ہونا نصیب کر دے، ہر چیز سے کٹ کر صرف تیری طرف دیکھو. کمال الانقطاع الیک. اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کمال انقطاع حاصل ہوگا تو پھر کیا ہوگا، میرا دل منور ہو جائے گا اور مجھے یہ نصیب ہوگا، وہ نصیب ہوگا. یہ سب چیزیں بیان کی ہیں. اچھا اب ممکن ہے ہم کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سب ان لوگوں کے مسائل تھے، ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، اپنی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ غور کرنے سے شروع کریں. اگر میں واقعاً چاہتا ہوں خدا پہ منحصر رہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انحصار نہ کروں، اپنے ذہن کے اندر کیلکولیشن کروں، میری کمزوری کا نقطہ کون سا ہے، اس کے اوپر قابو کیسے پاؤں. ہر چیز کو محبت دیں خدا کے حکم کے سائے میں. ہر چیز کو جیسے آپ گریڈ دیتے ہیں خدا کے حکم کے سائے میں دیں. جتنا خدا نے چاہا ہے اتنی اہمیت دیں، اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں. البتہ انقطاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، عبادتوں میں لگ جائیں، جو میں نے عرض کیا کہ یہ توکل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. انقطاع کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام جو اس کمال انقطاع کے اوپر فائز تھے، وہ مادی زندگی گزارتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، ساری باتیں تھیں، جبکہ کمال انقطاع حاصل تھا. اور وہ اس طرح سے تھا کہ جس چیز کو خدا نے جتنی اہمیت دی ہے اتنی اہمیت دیتے چلے جائیں. جیسے آپ اس کام کو کرنے کی طرف جائیں گے آپ اپنے اندر بے نیازی احساس کریں گے. اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت جو خدا نصیب کر دے وہ بھی ہو سکتی ہے. 2-4 نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ. شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی تربیت کے استاد ہوتے ہیں. کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر عربک لٹریچر کے استاد ہوتے ہیں، منطق کے، فلسفے کے، تاریخ، فقہ، مختلف علوم کے. کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے وہ انسانوں کے نفس کی تربیت کرتے ہیں، نفوس کی تربیت کے استاد ہوتے ہیں. پتہ نہیں اس معاملے میں اس وقت کون کون لوگ موجود ہوں گے
لیکن بہرحال قدیم زمانے میں، پرانے زمانوں میں کچھ لوگ تھے جو بالکل آئیڈینٹیفائڈ تھے کہ ہاں یہ لوگ نفس کی تربیت کے معاملے میں استاد کا کام کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے نفوس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو نفوس کی تربیت کرنے والے استاد تھے، ان میں سے ایک استاد ریکمینڈ کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ کہتے تھے ہر روز، اب مثلا ان کی تعبیر کا میں صحیح ترجمہ کیا کر سکوں کہ وہ کتنا وقت کہتے تھے، وقت کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے کہ کتنا کہتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے تھے 1 گھنٹہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ ہر روز 1 گھنٹہ سوچنے کے اوپر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں گا ہمارے جیسے انسان کے لیے 1 گھنٹہ سوچنا تقریباً ناممکن ہے، ہمارے پاس اتنی فکری توانائی نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ سوچ سکیں، تو میں کہوں گا 1 گھنٹہ نہ سوچیں، 5 منٹ سوچیں، 5 منٹ کے لیے سوچیں۔ اچھا کیا سوچیں؟ صرف اتنا سوچیں ہر روز میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اگر بڑھ رہا ہوں میری پازیٹیوز کیا ہیں، جو میں غلط کر رہا ہوں وہ کون سی ہیں، اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں، ہر روز اس کے اوپر سوچ لیں۔ اب تصور کریں خدا نہ کرے اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، مستقل بیماری، اور وہ بیماری ہر روز اس کو درد دے رہی ہو، کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نہ سوچے؟ مستقل سوچے گا۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اس کا پاؤں کی پرابلم حل نہیں ہو کے دے رہی ہے، صحیح ہے، ہر روز کتنی دیر سوچے گا اس کے اوپر؟ شاید ہر وقت اسی پہ سوچتا رہے گا کہ بھئی یہ کیسے حل ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے دوری کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، 10 منٹ نہیں نکالنا چاہیے اس کے لیے۔ آپ سے بھی عرض کروں، اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا 10 منٹ بھی نہیں نکالنے چاہیے ہمیں؟ ہر روز کم سے کم 10 منٹ نکال کر اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اگر میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں مجھے کیا کرنا چاہیے، آج میں کیا کر سکتا ہوں اس کام کے لیے۔ تو وہ جو علم نفس کے استاد تھے، انہوں نے اپنے کسی شاگرد کے بارے میں کسی سے پوچھا، آیت اللہ بہجت کے بارے میں انہوں نے کسی اور شاگرد سے پوچھا کہ بہجت کی زندگی اب کیسی ہے، کہ مثلا اب وہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے نا کہ 1 گھنٹہ سوچے، اس کے بارے میں لگتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھوں گا کیسے۔ جن لوگوں نے محنت کی ہے انہوں نے سخت محنت کی ہے، اس سخت محنت کے اثرات بھی لیے ہیں، اور اگر ہم وہ محنت، ظاہر ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کوئی آئیڈیالزم نہیں ہو سکتا کہ مثلا میں اور آپ سوچیں کہ ہم 1 گھنٹہ سوچتے رہیں گے، شاید نہیں کر پائیں گے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ 10 منٹ تو کر سکتے ہیں، ہر روز بیٹھیں 10 منٹ کے لیے اپنے بارے میں سوچ لیں میں صحیح بڑھ رہا ہوں یا غلط بڑھ رہا ہوں۔ سادہ باتوں کو سوچ لیں، آج جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح تھیں، اس سے بہتر ہو سکتا تھا کیا؟ اگر ہو سکتا تھا کیا بہتر کر سکتا تھا؟ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ لیں، آج میں نے 10 لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ تھوڑی بہت سرزنش کر لیں اپنے اوپر کہ بھئی وہ جو میں نے کیا وہ صحیح نہیں کیا، مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا۔ اپنا تھوڑا سا اس طریقے سے محاسبہ کر لیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی ساری چیزیں صحیح ہوں گی، اور اگر کوئی یہ کہے تو وہ خود حماقت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری چیزیں صحیح ہوں گی، اور اگر سوچے گا نہیں تو یہ حماقتیں کبھی نظر نہیں آئیں گی، یہ غلطیاں کبھی نظر نہیں آئیں گی، کبھی اصلاح نہیں ہو پائیں گی۔ 10 منٹ کا وقت نکالیں ہر روز، اپنے نفس کے اوپر محنت کر لیں، تدبیر کر لیں کہ اس کو میں کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کے سوچ رہا ہوں اگر کوئی صرف 10 منٹ ہی سوچ لے کہ میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا، آہستہ 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 اپنے آپ کو بہتر بنائے گا، اور زندگی گزر جائے گی، زندگی بہت تیزی سے گزرے گی۔ تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو انقطاع والی بات تھی، ڈیپینڈنس سے باہر آئے، اس کے لیے کیا کرے؟ اس اسٹیپ سے شروع کرے، تھوڑا بہت سوچنا شروع کر دے۔ مثلا دیکھتا ہے کہ میرے اندر ڈیپینڈنس ہے، میں بہت زیادہ پیسے سے وابستہ ہوں، نہیں ہوتا پیسہ تو میری جان جانے لگتی ہے، اپنے آپ سے سوچے ہمیشہ ساتھ دے گا کیا؟ کب اس سے میرا کوئی ساتھ نہیں ہو پائے گا، اس وقت کے لیے کیا سوچتا ہوں؟ اگر تھوڑا بہت سوچنا شروع کر دیں گے خدا راستے کھولے گا، اور اسی میں دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی دعا لے لیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اس دعا کو لے کر چلیں، اپنے اوپر محنت کریں۔ اور ایک بہت خوبصورت جملہ میں نے دیکھا صبر کے معاملے میں روایت کے اندر،
فرمایا جس میں صبر نہ ہو وہ ایسے دکھائے کہ جیسے صابر ہے، تو خدا صبر دے دے گا۔ عجیب بات ہے کہ مثلا میرے اندر صبر نہیں ہے، میں بے صبرا انسان ہوں، تو میں کم از کم دکھانے کی حد تک اپنے آپ کو ایسے رکھوں جیسے صابر ہوں۔ فرمایا اگر تم اتنا ہی کر لو نا کہ تم دکھانے کی حد میں صبر کر لو، کس کو دکھانے کی حد میں؟ اللہ کو دکھانے کی حد میں، بندوں کو دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں اندر سے صبر نہیں کر پا رہا، لیکن میں زبان پہ شکوہ بھی نہیں لاتا اور خدا سے کہوں گا خدا مجھے صابر بنا دے۔ اگر اتنی جد و جہد کر لوں تو خدا مجھے صابر بنانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ صحیح ہے کہ مثلا فرض کرو میں احساس کروں کہ مجھ میں توکل نہیں ہے، لیکن میں اتنا ہی کوشش کر لوں کہ اپنے آپ کو متوکل بنانے کی کوشش کر لوں تو خدا مجھے توکل دے دے گا۔ مجھ میں انقطاع نہیں ہے، لیکن میں اتنی کوشش کر لوں، خدا سے دعا کر لوں کہ خدا مجھے وہ نصیب کر دے کسی طرح، اس کو کچھ نہ کچھ اپنے اوپر محنت کرتا رہوں تو خدا نصیب کر دے گا۔ اور یقین فرمائیے معاشرے انہی افراد سے ہی تو بنے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا، یہ معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا، پھر جو نتائج میں اور آپ لینا چاہتے ہیں وہ مل جائیں گے۔ ہم لوگ کتنی دفعہ یہ سوال سنتے ہیں، مثلا میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثلا ہماری اولادیں کیسے امام کا ساتھ دیں، ہم لوگ کیسے امام کا ساتھ دیں۔ لوگ اس کے اوپر حساس ہیں واقعا، الحمدللہ کہ واقعا چاہتے ہیں امام کی نصرت کیسے کریں۔ نصرت کا بہترین راستہ یہ ہوگا کہ ابھی محنت کریں اپنے اوپر۔ اگر ہم اپنے اوپر محنت کر سکیں تو نصرت کریں گے، ورنہ نصرت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں پچھلے زمانوں کے اندر جب لوگوں نے اہل بیت کی نصرت کی، ان کا معیار بہت بلند تھا، انہوں نے چنا ہے افراد کو۔ آپ بچپن سے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سید الشہداء نے ہر ایک کو کربلا میں نہیں بلایا، چن چن کے لوگوں کو بلایا۔ چننے کا معیار کیا تھا؟ آیا جسمانی طاقت دیکھ کے بلایا، اسلحے دیکھ کے بلایا؟ اسلحے اور جسمانی طاقت کو اہمیت نہیں دی ہے سید الشہداء نے۔ اس وقت جس چیز کو سید الشہداء نے واضح طور پر اہمیت دی ہے وہ یہ کہ اس کا باطن کیسا ہے، باطن میں پاکیزہ ہے۔ ان پاکیزہ انسانوں کو سید الشہداء نے کربلا میں جمع کیا ہے۔ اب تصور فرمائیے انہی کے فرزند تشریف لانے والے ہیں، ان کے فرزند تشریف لائیں گے، اپنا لشکر تشکیل دیں گے، کس چیز کو دیکھ کر؟ آیا ظاہر کو دیکھ کر؟ یعنی کہ نہیں، پھر وہ بھی وہی کریں گے جو ان کے اجداد نے کیا تھا، وہ باطن کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر کیسے امید کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لشکر میں پہنچیں گے؟ اور ساری چیزیں اسی کے اوپر ہیں، اس کو صحیح کریں گے تو معاملہ صحیح ہوگا۔ ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اپنی وابستگیوں کو کم کرنا۔ وابستگی کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا پہ انحصار کریں، اپنے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں، اپنی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ خدا پہ انحصار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی سے خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، مکاری مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر اعتماد، اللہ کے اوپر یقین، یہ مشکل کا حل ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، دنیا کے اندر کوئی کام ہوتا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ مکاری کر دی، اگر وہ مکاری کرتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم بھی کوئی مکاری کر دیں تاکہ اس کا مقابلہ ہو جائے۔ یہ مقابلے کا حل نہیں ہے۔ اگر اس میں حل ہوتا تو خدا ہم سے وہی کہہ دیتا، اس نے حل وہ نہیں کہا ہے، اس نے حل کہا کہ نہیں تم اپنے راستے کے اوپر چلو۔ تو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بیان کے ہوئے راستے کے اوپر چلیں گے، اپنی منزل کو حاصل کریں گے۔ ساری دنیا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، سید الشہداء سے نصرت طلب کر۔ جہاں کہیں مشکل احساس کرتے ہیں، بحمدللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کا راستہ میسر ہوا ہے۔ یقین فرمائیے ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کتنی بڑی دولت دے دی ہے۔ میرے حق نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ یقین فرمائیے، آپ یقین رکھتے ہیں پہلے سے اس بات کے اوپر، تبھی تو آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ اللہ نے ہمیں بڑی دولت دے دی کہ ہمیں سید الشہداء کے در سے وابستہ کر دیا۔ یہ کہ اللہ نے میں سوچتا ہوں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم حسین کے ماننے والے نہ ہوتے، نہیں معلوم پھر کس یزید کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، نہیں معلوم کہاں پہنچ جاتے۔ اللہ نے کتنا بڑا لطف اور احسان کیا، ہم کربلا سے دور، ہزاروں کلومیٹر دور، ہم ان کی زبان سے بھی دور، ان کے زمانے سے بھی دور، اور اللہ نے لطف و کرم کر دیا کہ ہم حسین کے نام پہ پھر بھی جمع ہوں گے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل
اس جمع ہونے نے ہم پہ بہت لطف کیا ہے. سید الشہداء کے نام کو گویا خدا نے بلند رکھنا تھا. اب نہیں معلوم کون کون سے عوامل قوانین اللہ کی کار فرما تھے. کچھ تو واضح سمجھ میں آتے ہیں، شاید کچھ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن بہرحال اللہ کا قطعی حکم یہ سکتا ہے کہ سید الشہداء کے پرچم کو دنیا میں باقی رہنا تھا. واضح ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کی زمین کو خاک شفا قرار دے دیا. یہ کہ اس نے مٹی کو خاک شفا قرار دے دیا، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدا چاہتا تھا حسین کا نام زندہ رہے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو موقع دے دیا کہ اس کام میں جس کا اس نے ارادہ کر لیا ہے میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں. بہت بڑی سعادت ہو گئی، بڑا لطف و کرم ہو کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے راہ میں استعمال کر لیا. ورنہ 7 ارب انسان پڑے، ان میں سے کتنے لوگوں کو دین کے راہ کے لیے رکھا ہے، بےہودہ کاموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو یہ موقع دے دیا کہ سید الشہداء کے نام پر کچھ لوگ جمع ہو تو تم بھی اس کے اندر آ جاؤ. اب اس کے پیچھے جو اللہ کا لطف و کرم بڑھے تو یہ ہو کہ جب ان کے فرزند تشریف لائیں تو ہم اور ہماری اولادیں ان کے لشکر میں پہنچ جائیں. یہ لطف و کرم ہونا چاہیے اب ہمارے اوپر. اور اگر میں اور آپ اس لطف و کرم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں در اہل بیت پہ پھر دوبارہ درخواست بھیجنی پڑے گی کہ مولا جب اتنا لطف کیا ہے کہ ہمیں یہاں آنا نصیب کر دیا ہے، مولا اس زندگی کے اندر اپنے فرزند کے در پر بھی پہنچنا نصیب کر دے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ مصائب اہل بیت پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہترین وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. ہمیں یہ احساس ہو پایا. انسان کا دل جب پاکیزہ ہوتا ہے، جب دل کے اندر ایک خاص سمت میں صرف خدا آنے لگتا ہے، صرف خدائی نظام آنے لگتا ہے، وہ پاکیزگی کا وقت دعاؤں کا وقت ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جب اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، صرف اور صرف خلوص ہوتا ہے. اور یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسا خلوص معمولاً مصائب اہل بیت کے سننے پر ہوتا ہے. جب ہم دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں، مصائب کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور اس غرق ہونے کے نتیجے میں ہمارا گویا سید الشہداء کے ساتھ ایک خاص رابطہ بننا شروع ہو جاتا ہے. لگتا ہے یہ انتہائی نفیس وقت ہونا چاہیے. بحمداللہ رب العالمین اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیب کیا ہوا ہے. تو آپ جب کبھی مصائب سے فارغ ہوں، سید الشہداء کے غم سے فارغ ہوں، اپنے دل کو اسی پاکیزگی کے ساتھ کسی پاکیزہ دعا کے لیے تیار کر لیا کر. اس وقت کوئی پاکیزہ دعا آپ کے زبان کے اوپر جاری ہو جائے کرے. اور یہ ایک فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ تیار ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ سید الشہداء کی ذکر نے قوم بنائی ہے، قوم نہیں ہے جس نے ذکر سید الشہداء کیا ہے. سید الشہداء کے ذکر نے قوم بنا دی ہے. لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اردو زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سننے والا اردو زبان نہیں جانتا لیکن مصائب پہ گریہ کر رہا ہوتا ہے. یقین مانے آپ کے ساتھ. یعنی یہیں پر مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب مولا ابوالفضل کے روضے پہ پرچم جو لگائے، وہ پرچم لے کے یہاں پر آئے تھے، تو 2 ایرانی آئے تھے وہ پرچم لے کر. اس دن مصائب پڑھے ہم نے، مصائب پڑھ کے باہر گئے تو ان میں سے ایک میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا فارسی میں اس نے کہا، کہنے لگا آپ کا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا اردو کا، لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ مصائب پڑھے ہم خوب روئے ہم مصائب کے اوپر. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ سید الشہداء کی ثقافت کچھ اور ثقافت ہے. سید الشہداء کا غم زبان سے نہیں بولتا، سید الشہداء کا غم دل سے بول رہا ہوتا. اور یہ دل سے اس لیے بولتا ہے کہ جو غم اٹھانے والا ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، وہ بہت پاکیزہ. یعنی کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جب سید الشہداء اپنی بچی سے الوداع کر رہے تھے تو کیا غم تھا جو سید الشہداء کے اوپر تھا؟ جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے تو کس غم کے ساتھ الوداع کر رہے تھے؟ پاکیزہ غم تھا. ہم جانتے ہیں سید الشہداء کی عادتوں میں سے عادت تھی یتیموں کے اوپر بہت احسان کرتے تھے. سید الشہداء یتیموں پہ بہت احسان کرتے تھے.
یتیموں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے اور آپ نے ہمیشہ سنی ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کی بچی کو اپنے پاس بلا کر اس کو پیار کیا ہے تو بچی نے فوراً کہا کہ مجھے لگ رہا ہے میرا باپ مارا گیا. پوچھا کہ تمہیں کیوں یہ احساس ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ آج مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں کو پیار کرتے ہیں. سید الشہداء یتیموں کو خاص نظر لطف کے ساتھ دیکھتے تھے. لہذا میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب سید الشہداء یتیموں کو اتنا چاہتے تھے اور خاندان اہل بیت یتیموں کو چاہنے پر مشہور تھا، یتیم بھی اس کو جانتے تھے کہ کوئی ان سے زیادہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے اور آپ یقیناً بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین کی شہادت کا وقت نزدیک آیا ہے تو کوفہ کے یتیم جمع ہو گئے تھے کہ ہمارا باپ جا رہا ہے. یتیم بھی جانتے تھے کہ اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا. لیکن مصیبت کی گھڑی وہ آئے جب حسین کے بچے یتیم ہوئے. وہ جن کے باپ نے ہمیشہ یتیموں کو پیار دیا، جب اس کے بچے یتیم ہوئے تو تماشے ملے. کتنا سخت ہوگا سید الشہداء کی صاحبزادیوں کے لیے کہ انہوں نے دیکھا ہمارے بابا نے ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھا ہے، لیکن آج ہمارا باپ دنیا سے گیا ہے اور دنیا سے گیا ہے شہید ہوا ہے، اس کا سر نیزے کے اوپر لگا ہوا ہے اور ہمیں تماشے لگائے جا رہے ہیں. مجھے واقعا سمجھ میں نہیں آتا اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے. مولا امیر المومنین کی شہادت 40 ہجرہ میں ہوئی ہے. اس وقت یتیم بچے مولا امیر المومنین کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا خیال کرنے والا ہے. 61 ہجرہ میں یہ یتیم بچے جوان ہوں گے کوفہ کے، اور میں سوچتا ہوں جب حسین کے یتیم بچے آئے تو کسی نے یتیموں کو پانی بھی نہیں دیا. وہ جو کوفہ کے یتیم بچے 40 ہجرہ میں یتیم تھے وہ اب جوان ہو گئے ہوں گے. کاش کوئی دیکھ کر کہتا یہ اس کے بچے ہیں جس کے باپ نے ہمیں پالا تھا. سید الشہداء کی یتیموں کو اس طرح سے رکھا گیا. وہ بازاروں میں جاتے تھے، وہ درباروں میں جاتے تھے، اور مصیبت کی گھڑی کتنی ہونی چاہیے جب وہ لعین سر سید الشہداء کو تشت پہ رکھ کر ایک کپڑا رکھ کر سکینہ سے کہے کہ اگر تمہارا باپ تمہیں چاہتا ہے تو آواز دو. خدا جانتے ہیں کیا مصیبت ہونی چاہیے، یہ کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے. اور انتہا ہے کہ سید الشہداء کی وہ یتیم بچی زندان کے اندر گریہ کر رہی ہو، سید الشہداء کا سر اس کی گود میں دے دیا جائے اور وہ مظلومہ باپ کے سر پر روتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تو نے مظلومین کا ساتھ دینے کا ہم سے وعدہ لیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحرین کے مظلوموں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن ظالموں نے ان پر ظلم کیا ہے قابل ہدایت نہ ہو تو ان ظالموں کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تو نے پرچم عزا کو سر بلند رکھنے کا وعدہ لیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ان کے نام پر شفا دینے کا وعدہ کیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق و سرائے کربلا ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار مصیبتوں کا اختتام تیری حجت کی نصرت میں ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما.
امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین۔ روح میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک رات بڑھ سکتا ہے، ایک رات کم ہو سکتا ہے، ایک رات اچھائی کرے گا، کمال حاصل کرے گا، اگلے دن صبح نعوذ باللہ سب کچھ ظاہر کر دے گا، صبح کو نیکی کرے گا، شام کو برائی کر دے گا، صبح کو کمال حاصل کرے گا، شام تک ضائع کر چکا ہوگا۔ متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ حدیث معراج انتہائی نفیس روایت ہے، اردو میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہوئی بھی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے حدیث معراج کی ایک تشریح کہی ہے، دروس کا ایک سلسلہ تھا، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کبھی موقع ملے آپ کو تو یہ حدیث معراج اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے، میرا اپنے خیال ہے چھپی بھی ہے نیٹ کے اوپر، تو میں نے دیکھی ہے کبھی، تو کبھی موقع ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیں۔ اس حدیث معراج کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے انسان اپنے نفس کی ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے، اپنی روح کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ لیکن جو لب لباب کے طور پہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جس کسی کو اپنے روح کے اوپر محنت کرنی ہے، چاہتا اس کی روح ترقی کرے، وہ کوئی لمحہ خالی چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی یہ کسی ایسی گاڑی کی طرح ہے جو چڑھائی پہ چڑھنی ہے، اور اگر چڑھائی پہ نہ چڑھے تو پھر نیچے آئے گی۔ ہماری روح ایسی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے 5 دن محنت کروں گا، چھٹی کے دن سستی کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ عین ممکن ہے 5 دن کی محنت کو ضائع کرے گا۔ روح کے معاملے میں یہ سب سے مشکل کام ہے، اس میں غفلت کا کوئی امکان نہیں ہے، غفلت کا امکان نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچے آج 1 گھنٹے غفلت کر لیتا ہوں، اس پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے اچھی حرکت کے لیے کیا انجام دے، اس نظام کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو خود بخود انجام پائیں گی۔ اگر آپ تھوڑا بہت بھی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا جسم پرورش پاتا رہے گا، آپ اور میں بڑھتے رہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے کے پہنچنے کے بعد پھر بدن نہیں بڑھے گا، اس میں زوال آئے گا اور وہ نابودی کی طرف جائے گا، ورنہ انسان کا جسم بڑھتا رہے گا۔ لیکن روح کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بدن کا پیٹرن کنفرم ہوا ہے، اس کے اوپر میڈیکل سائنسز نے کام کیا ہے۔ 5 سال کے بعد کہاں ہونا چاہیے، 10 سال کے بعد کہاں ہونا چاہیے، 25 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، سب چیزیں کنفرم ہیں۔ روح کے اندر ایسا نہیں ہے، روح کے اندر تقریباً سب کچھ میرے اور آپ کے ارادے میں ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان 50 سال زندگی گزارے، روحانی اعتبار سے 1 سال کا کام بھی نہ کیا ہو، بدتر ہو جائے، جس جگہ پہ دنیا میں آیا تھا اس سے بدتر ہو جائے۔ اور ممکن ہے کوئی شخص 50 سال تک کچھ نہ کر سکے، اچانک کوئی کام انجام دے اور 1 رات میں کئی 100 سال کا کام کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس روح کا معاملہ کچھ اور ہے، روح کے معاملے میں تحرک ہے، حرکت ہے، اور حرکت کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جسم کی طرح حرکت کرے گی۔ آپ کے اپنے ارادے پر ہے، آپ کے ہمارے ارادے اور اختیار کے اوپر ہے۔
صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ جسم کے اندر بڑھنے کے بعد خود بخود زوال نہیں آئے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ 10 سال کا ہے، اس کا قد ایک جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اب 13ویں سال میں قد اس سے کم نہیں ہوگا. روح میں یہ ہو سکتا ہے. القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے والوں سے قرار دیا. اس کے اس لطف اور احسان کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ انشاءاللہ خدا نسلاً بعد نسل ہماری نسلوں کو بہترین دینداروں میں سے قرار فرمائے اور ظہور امام اور ظہور امام کے بعد دین کی نصرت کرنے والے بہترین انسانوں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، اپنی اور ہماری شہادت کی آرزو کی تکمیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایک تحرک کے اوپر خلق فرمایا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کی ہدایت کے مطابق کوئی جمود نہیں ہے، سکوت نہیں ہے. ہر وجود کو کہیں نہ کہیں حرکت کرنی ہے. انسان بہترین مثال ہے. پروردگار عالم نے انسان کو ایسے خلق کیا ہے کہ اگر ترقی حاصل کرے، کمال حاصل کرے، محنت کرے تو فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر محنت نہ کرے تو بدترین خلائق میں تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ انسان جمادات سے بدتر ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بعض انسان وہ ہیں جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں. یعنی جہنم کی آگ ان کے وجود سے بھڑکی ہوئی ہے. بعض انسان اتنے پست ہو سکتے ہیں اور بعض انسانوں کو کمال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچنا نصیب ہو سکتا ہے. جب بھی انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یہاں پر ہر صورت میں تحرک ہے، مخلوقات میں تحرک کرنا ہے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف، فوراً ایک عنصر سامنے آئے گا